کہ عقل جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ روح اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بے شک بدن امپورٹنٹ ہے، بدن تاثیر لیتا ہے، بدن سالم ہوگا تو روح کا بھی ساتھ دے گا، لیکن آپ دیکھیں نا کیسی ارواح گزری ہیں بدن کے ساتھ کہ خدا کی عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، تھک نہیں رہے۔ خدا کی عبادت رکوع میں ہے، رکوع میں، سجدے میں ہے، سجدے میں، تلاوت کر رہا ہے، قیام ہے تو قیام ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کو کہاں دیں گے؟ اب آپ بولے مولانا صاحب کہ ہر وقت سجدے میں پڑے رہے، نہیں، کبھی تو سجدہ تولانی ہو، کچھ تو کیلکولیٹ کروں کہ میرا سجدہ کتنی دیر کا ہے۔ اور سائنس بھی یہ کہتی ہے اب تو کہ سجدہ خاک پہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی نیگیٹو جو باڈی کے اندر ہوتی ہیں وہ زمین اس کو کھینچ لیتی ہے، اسی لیے خاک پہ سجدہ ضروری ہے، اور بہترین خاک خاک کربلا ہے۔ زمین میں پاور ہے، زمین کے اندر پاور ہے جو برین کے ساری آپ جب باڈی ٹرانسمٹ کرتے ہیں سب اس کو جتنا طولانی سجدہ ہوگا۔ آیت اللہ غازی رضوان اللہ علیہ شاگرد کہتا ہے میں گھر آیا ملنے حجرے، دیکھا سجدے میں، کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا سجدے میں، میں چلا گیا سجدے میں۔ جب خالق کو کوئی پہچان جائے تو مخلوق جھکنا شروع ہو جاتی۔ یہ میری زندگی میں ایسے ایسے عبادت گزار گزرے کہ جو پوری رات قیام میں گزار رہے، اور میں اٹھ ہی نہیں رہا، میرے سے تو میں تو اٹھا کے پبلک تھک رہی ہے، بیٹا اٹھ جاؤ نماز قضا ہونے والی ہے، اٹھ جاؤ، نہیں ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے۔ کیوں؟ بدن بھاری ہے، بدن جب بھاری ہو جائے تو روح بلند نہیں ہو سکتی۔ روح کو بلند کریں تاکہ بدن اس کا ساتھ دے۔ بدن بہرحال سواری لے کے سفر کر رہا ہے لیکن روح ہی کمال پر عزیزان محترم پہنچاتی۔ اسی لیے اللہ نے اس کی خوراک کے لیے اپنا خود انتظام کیا ہے۔ آج روحیں پریشان ہیں، آپ دیکھیں نا جوان آج کے معاشرے میں کیوں مشکل میں، کیونکہ اس کی روح کی خوراک جہاں سے چاہیے اس کو مل نہیں رہی۔ تو وہ آپ دیکھیں بدن تو سب کے ویسے ہی ہیں، اب تو خیر بدن بھی ریبورٹ ہو گئے، بچے لیپ ٹاپوں میں بیٹھ کے ویسے ہی ہو گئے، سر جھکے ہوئے، ہل نہیں رہے۔ برائلر مرغی کھا کے آدمی ویسے بھی نہیں ہلتا، ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے آدمی۔ اب سوچ، خوراک، نگاہیں، بات ہی نہیں ہو رہی پبلک سے، بات ہی نہیں۔ میں بعض جوانوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں سوال ہی نہیں کر پاتے، ذہن مایوس دب گئے، بدن روح، اب روح کو صحیح خوراک نہیں ہے تو آپ دیکھیں ڈرگس معاشرے میں کتنی عام ہو گئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نشہ کرنے سے انسان کو تسکین ملتی ہے، تسکین کدھر ہے؟ اور انسان اپنے آپ کو غلط چیزیں، غلط ازانت، معاشرے کے پاس سکون نہیں ہے، دنیا سکون دے بھی نہیں سکتی۔ اگر اطمینان چاہیے، اگر سکون چاہیے، قرآن میں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر اطمینان دے سکتا ہے، اطمینان دے سکتا، اسی کا ذکر اطمینان۔ جتنا آپ خدا سے دور ہوں گے، آپ دور ہو رہے ہیں، خدا پھر بھی دور نہیں ہو رہا، خدا تو وہی ہے، خدا کسی جگہ پہ تھوڑی ہے۔ خدا کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے؟ عقل ادراک کر سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی، عقل دیکھ نہیں سکتی، عقل ادراک کر سکتی ہے۔ دیکھنا کام قلب کا ہے، قلب اور سپرلیٹو ڈگری ہے عقل کی بھی۔ اگر قلب کے بارے میں پڑھنا ہے تو پھر آپ
جو ہے وہ اردو میں کتاب ترجمہ ہو چکی ہے، پرانی کتاب ہے، قلب سلیم، شاید دست غیب ہی کی کتاب ہے۔ قلب جو ہے وہ ایک ہائیسٹ لیول ہے، اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا میں کسی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے قلب مومن کے، سوائے، اس کا مطلب قلب دیکھ سکتا ہے، عقل دیکھ ادراک کر، عقل کا کام ادراک، اسی لیے قرآن نے عقل کے سیغے کو کئی دفعہ استعمال کیا ہے، عقل کو اپنی اپلفٹ کریں تاکہ پھر آپ خود تجزیہ تحلیل کر سکیں کہ معاشرے میں دنیا میں ہو کیا رہا ہے، میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، دنیا آپ کے سامنے ہے، حق اور باطل واضح ہو چکا ہے، باقی سب الجھنے، سب جو ہم جن چیزوں میں الجھے ہوئے سب الجھنے، اور دشمن پوری طاقت لگا کر عقلوں کو سلانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کی انرجی کو ایکسٹرا ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مذہب کے نام پہ، سیاست کے نام پہ، قوم کے نام پہ، ملکوں کے نام پہ، جو جہاں جہاں پھنستا ہے اس کو پھنساتے رہو، فرقوں کے اندر اور فرقے اور آپس میں اختلاف، اصل مقصد سے دور ہو جاؤ۔ مگر ابھی انشاءاللہ کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ وما صلی محمد امام تشریف لے آئیں تو آپ سوچیں کہ ہم امام کے پاس کیسے جائیں گے؟ امام بولے، امام ہی کی اطاعت ہے نا، جب امام آئیں گے تو امام ہی کی اطاعت ہوگی، پھر یہ تھوڑی ہوگی کہ فلانا گروہ یہ بول رہا ہے، فلانا گروہ یہ بول رہا ہے، انجمنیں یہ کہہ رہی ہیں، نوا خان یہ کہہ رہے ہیں، مولانا یہ کہہ رہے ہیں، مطلب یہ آپ کریں گے مولا کے سامنے؟ تلوار بہت تیز ہے مولا کی، بہت تیز ہے، تو وہاں تو آپشن نہیں ہے، وہاں تو صرف اطاعت ہے۔ اور حدیث ہے جب کوفہ میں امام اپنے مسند پہ آ کے بیٹھیں گے، کچھ بیان کریں گے، ان کے بیان کرتے لوگ ایسے بھاگیں گے جیسے بھیڑیں بھاگتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں عادت ہی نہیں عقل کی گفتگو سننے کی، ہم تو وہی سننا چاہتے ہیں جو پہلے سے سنایا جا رہا ہے، نئی بات مولانا نئی بات کر رہے ہیں، یہ کون سی نئی بات لے آئے ایسا؟ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو آج کی اس تاریکی اور جہالت جسے دنیا ماڈرنائزیشن کہہ رہی ہے، یہ ماڈرنائزیشن نہیں ہے، یہ کیسی ماڈرنائزیشن ہے کہ کتے کی تو قیمت ہے، انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ کیسی ماڈرنائزیشن ہے؟ یہاں پر صرف ایک طبقہ، ایک گروہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، باقی انسان نہیں ہے۔ فلسطین میں آپ کے سامنے ابھی آج ایک آدھ دو دن کے اندر کتنے بچوں کی قربانی ہو گئی، دنیا خاموش ہے، دنیا بول ہی نہیں رہی ہے، تو یہاں عقل سلا دی گئی ہے۔ دشمن یہی کام کرتا ہے نا، دشمن کیپسول دیتا ہے، ہر سال دیکھتا ہے قومیں کہاں کھڑی ہوئی ہیں، ایسا نہ ہو تو اپنی روح کو اوپر کام کریں۔ اب ہر شخص اپنی روح کے اوپر اس کا امتحان الگ ہے۔ یہ سید ہاشم حداد جو کربلا کے رہنے والے تھے، آغا قاضی کے شاگردوں میں سے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، حداد لوہار کو کہتے ہیں، لوہے کا کام کرتے تھے، تھوڑے سے پیسے ملتے تھے، باکس رکھا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوتا جس کو جتنی ضرورت ہے لے جائے، جو بچتا تھا گھر لے آتے تھے، فقر کی زندگی تھی، غربت میں زندگی گزارتے تھے، گھر جو تھا وہ زوجہ کی والدہ وہ سامنے رہتی تھی، اور اسی غربت پہ ہر وقت ان کو تانے پڑتے تھے، سنتے رہتے تھے۔ ایک دن تانے زیادہ پڑ گئے، اپنی چھت پہ چلے گئے کہ مجھے آواز نہ آئے، لیکن انہوں نے وہاں بھی نہیں چھوڑا، نکلے، کربلا چھوٹا سا تھا، باہر بھاگے جنگل کی طرف، بھاگتے بھاگتے دیکھا کہ خود برابر میں بھاگ رہے ہیں۔ امتحان یہی تھا، استاد نے یہی کہا تھا کہ تمہیں صبر کرنا ہے، تمہیں خاموش رہنا ہے، اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے، روح تجرد کر گئی، بدن سے روح باہر آ گئی، خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں
کہہ رہے ہیں پھر روح نے پرواز کیا، میں نے اوپر سے پھر کائنات کے جلوے دیکھے۔ جب روح کے اوپر کام کریں گے، روح کا کنیکشن باڈی کے ساتھ ہے۔ آپ کا میرا امتحان الگ الگ ہے، ہو سکتا ہے میرا امتحان کسی اور چیز سے ہو، آپ کا امتحان کسی اور چیز سے، اور جب تک آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے کامیاب نہیں ہوں گے۔ فتنے کا دور ہے، آخری زمانہ ہے، فتنہ ہوگا، فتنہ اس سے بڑھ کر ہوگا، لیکن دعا یہ مانگنی چاہیے، خدا مجھے ان فتنوں میں کامیابی دے۔ مومن فتنے کے بعد نکھارا جاتا ہے، اور باقی گر جائیں گے، نیچے گر جائیں گے لوگ۔